नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से, जो दिलों में बेर खूब जानते हैं। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को मेरा सलाम। सलाम उस ज़ात पे जिसके आज 9 महर्रम इसके सिलसिले में हमारे इमलाद ने एक तकलीफ का इनेकाद किया है। सलाम महफिल शब सलाम तकलीफ का इनेकाद मौक़िया शादी हाल में किया है। इसके स्टेज के जो प्राइज सरंजाम दे रहे हैं सफदर अली मोहसिन साहब हैं, और बहुत पुरवकार तकरीब है जो कि मौक़िया शादी महल में मुनक़्क़द हो रही है। और इस तकरीब में हाज़िरी के लिए फैमिली के साथ आया हूँ मैं, और अभी तकरीब ज़ोरों शोर से शुरू है। अब पेश कर रहा हूँ। करबला देखता जा सैर हरम से, किस कदर अगर इतना अच्छा सुन के आपके नारे के लिए आ गए तो बहुत बदला कलाम सुनते तो फिर आपका क्या हाल है। नारे तकबीर, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह के नाम को ताकत देने वाला ये जिक्र है, हिचकिचाया ना करे। नारे तकबीर, सारे बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब कहिए नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। क्या ही खूबसूरत उम्दा नौकरी पेश की है हाफिज गुफरान चिश्ती साहब ने। अल्लाह उतना ही उम्दा रिज़्क़ सुखन, बरकत और इज्जत ही नसीब फरमाए। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत और मोहम्मद घराने का जिक्र है। महफिल शब सलाम, और ये 17वीं सालाना महफिल शब सलाम है। और अल्लाह का करम है कि पिछले 17 साल से इसमें हाज़िरी की तौफीक और सआदत मिल रही। एक बार ज़रा ज़ौक़ से पढ़ लीजिए, ये गर्मी हुई के जिक्र से दूर हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि लश्कर कुफार से निकला नूर, वही नूर है जो नार से निकला। याकूत चमकता हुआ कौसार से निकला। की कुफ्र चांदबर से गुलखार से निकला। और देखिए ये शाह विलायत
پیش کریں گے گفتگو کے بعد بغیر کسی اضافی تمہید کے، تفصیل کے، تاخیر کے، اور جو چند لمحے شاہ صاحب کو زیارت انتظار کی زحمت میں گزرے اس کی معافی کا خواستگار ہوتا ہوا میں آپ کا ہی اس میں غلامی پکارنے کی سعادت پا رہا ہوں. خانوادہ رسالت کے گل سرسبز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين. میں حفیظ بھی ہوں اور تو وہ اپنی تعریف جو اللہ نے باقی انہیں عطا کی تھی وہ اس لیے کی تاکہ حق کا حق نہ مارا جائے. اسی طرح میرے آقا حسین علیہ السلام نے جہاں بھی خطبوں میں اپنی شان، اپنی فضیلت، اپنا مقام مثلہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا نہیں ہے. اب آئیے تھوڑا سا ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حسین کیسے ہے. حسین بولیے تو فرمایا مجھ جیسا، تو حسین کیسے ہے. آئیے حسین علیہ السلام کو ان کے نانا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. ان کے نانا کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے بولیے حدیث ہے. جب قریش آپس میں ملتے ہیں، جب قریش بولیے آپس میں ملتے ہیں، لقو بی وجوہ ببشر حسن، جب قریش آپس میں ملتے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں. بولیے بڑی محبت سے ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا. اور جب آپ کے اہل بیت آپ لوگوں نے کیا ہوا جو جتنے شعر سناتا ہے اس کو اتنے پیسے اتنا نوازا جاتا ہے، وہ بگڑ گئے، نہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ بھائی نہ استغفر اللہ. یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو سلامت. میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ مجھے پیسے دیں، اللہ آپ کو سلامت دے. میں نے مجھے 18 سال ہو گئے درس دیتے، میں نے اپنی تقریر کے بدلے میں آج تک 10 روپے بھی نہیں دیے. اپنے تقریر کے بدلے میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول سے ادر چاہا. اللہ آپ کو سلام. سادات کی خدمت آپ پہ فرض ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ درست نہیں. اس کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ کی خدمت کا طریقہ. یہ ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں. اہل بیت کے آئینے میں محمد مصطفیٰ کو دیکھیں. یہی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، ارکبوا محمدا فی اہل بیتی. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ ارکبوا محمدا فی اہل بیتی. ارکبوا مراقبے سے، ارکبوا محمدا فی اہل بیتی. لوگوں محمد مصطفیٰ کا مراقبہ کیا کرو. مراقبہ کیا ہے؟ کسی کی تصویر کو سامنے رکھ کے اس میں گم ہو جانا. اس میں تو لوگوں نے پوچھا یا صدیق محمد مصطفیٰ تو وصال فرما گئے، اب محمد مصطفیٰ کا مراقبہ کیسے کریں؟ کہا فی اہل بیتی ہی، حضور کا گھرانہ جو تمہارے درمیان موجود ہے، کسی نہ کسی سید کو اپنے سامنے رکھا کرو، اس کی تصویر میں مراقبہ مصطفیٰ کیا کرو. تو بھائی آپ کا اور ہمارا تعلق یہ تقریر کی حد تک نہیں ہے، اس کو سمجھیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے جی. چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس پر صحابہ نے پوچھا فما علامت حبکم یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کی محبت بڑا محبوب ہے اسے میرے پاس پیش ہے. جس جیسا محبوب خدا کا کائنات میں کوئی مصطفیٰ کے بعد اسے میرے پاس پیش ہے. اسے بولیے ساری مخلوق میں سے جو تیرا بولیے سب سے بڑا محبوب ہے، بولیے سب سے، اسے میرے بھیج بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ مل کے یہ پرندہ کھائے. اب حضرت انس کہتے ہیں چونکہ دعا بہت بڑی تھی، دعا بولیے بولو نا، دعا بہت بڑی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دعائیں مانگنے بیٹھ گیا. حضرت انس چونکہ گھریلو خادم تھے نا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو خط. کہتے میں دعائیں مانگنے بیٹھ گیا, یا اللہ میرے قبیلے کا کوئی بندہ بھیج دے, میرے قبیلے کا کوئی. لیکن اب دعا اتنی بڑی ہے, دعائی کہ یا اللہ ساری مخلوق میں سے جو تیرا سب سے بڑا محبوب ہے اس کو بھیج. کہتے میں دعائیں کرتا رہا, تھوڑی دیر گزر گئی, مولا علی تشریف لے آئے. ہماری بہنیں بیچ گئیں سلامت. کون تشریف لے؟ مولا علی تشریف لے آئے. اب جب وہ آئے نا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی سے کہہ دیا رسول اللہ مصروف ہیں, آپ تھوڑی دیر ٹھہر کے آئیے. اللہ کا درود, آسمانوں کے خدا کا سلام ہو. ھذا حسین بالعراء. نانا جان ذرا اپنے محبوب حسین کو تو دیکھیں, اپنے پھول حسین کو تو ذرا دیکھیں. حسین کو دیکھیں نا بالعراء, کس طرح ریگستان میں آج دلہا بنا ہوا ہے, کس طرح ریگستان میں آج دلہا بنا ہوا ہے. مقطع الاعضاء, آج اس نے بوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے. آپ کے محبوب نے, حسین جو آپ کا محبوب ہے, حسین جو آپ کی خوشبو ہے, حسین جو آپ کا پھول ہے, حسین جو آپ کا سوار ہے, حسین جو آپ کے دل کا سکون ہے. مقطع الاعضاء, آج اس نے بوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے. مرمل بالدماء, اور آج خون کا جوڑا پہن کے یہ دلہا کیسا لگ رہا ہے. ذرا دیکھیں نا نانا جان دلہا کیسے لگ رہا ہے. یا محمد, فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ, فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ. وبناتک سبایا, ذرا دیکھیں نا وہ آپ کی بیٹیاں جن کا حیا فرشتے اور جبرائیل بھی کرتے تھے, آج ان کے ہاتھ میں اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ہیں. وذریتک مقتلہ, اور وہ آپ کی اولاد جسے آپ چومتے تھے اس کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. تصفی علیہ السماء, اور آج ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے. آقا نانا جان دیکھیے نا, تصفی علیہ السماء, آج تو ہوا کو بھی غیرت آ گئی. آپ کی امت کو غیرت نہیں آئی, انہوں نے کفن نہیں پہنائے, ہوا کو غیرت آ گئی. ہوا چل چل کے مٹی کا کفن دے رہی ہے, ریت کا کفن دے رہی ہے. فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ, فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس نوحے نے ہر حسینی کو بھی رلا دیا, ہر دشمن کو بھی رلا دیا. حاضرین, اپنے بچوں کو, میری بہنوں بیٹیوں, اپنی نسلوں کو حسینیت پہ تیار کریں. یہ عشق اگر آپ نے نسلوں میں اتار دیا تو اللہ کی عزت کی قسم ماں باپ ہونے کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ پاک میری گفتگو قبول فرمائے, چونکہ میرے بعد بھی پروگرام ہے, ورنہ میں آپ کو اہل بیت کا پیغام ضرور سناتا. ادھار انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو, آنکھوں کا وضو ہو گیا اور اہل بیت کی بارگاہ میں چند قطرے آنسوں کے پیش ہو گئے, یہ شفاعت کا سبب ہوں. اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. اب آپ سے گزارش ہے شاہ جی سے مسافہ کر لیں, بیٹھتے جائیے, برائے کرم بیٹھتے جائیے, اور قریب آ جائیے. لوگ بیٹھے ہیں, دوسرے قریب آ جائیں. ملک سخاوت صاحب قبلہ آپ کا خیر مقدم, بہت خوشی آپ کی تشریف لانے, آپ کے اپنے وجود سے. رونق بخشی ہے آپ. میں سب سے پہلے دوستوں کا خیر مقدم سے شاہ جی کی دعا کروں. سیدی حسین علی شاہ صاحب گیلانی القادری زین مشرقوں ذرا میری آواز میں ملائیے. نعرہ تکبیر. زاہد صاحب بیٹھیے, باقی دوست بھی بیٹھے, اور سب بیٹھے. کوشش ہے آپ بیٹھے. دیکھتے رہیں, ہمارا ماتھا بڑا خوشگوار رہے گا, ہم بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید بڑی خدمت کر رہے ہیں اپنی اور دین کی. اور جب کسی ایک رات میں 20-25 منٹ, آدھا گھنٹہ اضافی بیٹھنے میں نصیب ہو جائے, فوراً سارے احباب گھڑیوں کی سوئیوں کی زیارت میں مصروف ہو جاتے ہیں. میرا برادرانہ مشورہ ہے
یہ رویہ پازیٹو نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ کسی ایک رات میں تو اللہ نے آپ کو اپنے لیے چنا ہے. 364 راتیں اللہ تعالیٰ اپنے مرضی سے گزارتے ہیں برابر لوگ، لیکن اگر کسی رات کسی گھڑی میں اور کسی خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سامعین کرام السلام علیکم. دیکھیے چونکہ بات نہیں ہے کہ بڑے اتنی شدید گرمی اور حس میں ہم سب کافی دیر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل ماں کے ذکر کے لیے جمع ہیں. نہایت مشکور و ممنون اس لیے بھی محترم فقیر محمد قادر صاحب کے صاحبزاد جان بالکل برادر مکرم صدر علی حسن بھائی، جنہوں نے آج ختم حسین میں ہم سب کو اکٹھا کیا. شکریہ ادا کرتے ہوئے مولا ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، ان سب سنگتوں کو بہترین اجر نصیب فرما. مولا جو بیمار ہیں شفا یاب کر دے. مولا کریم جو خستہ ہیں، مولا کریم جو خستہ ہیں انہیں تگڑے کر دے. مولا جو ابھی تک بیکار ہیں کسی حوالے سے انہیں کسی کام پر لگا دے. جن کے رزق کا مسئلہ ہے ان کے رزق کے مسئلے دور فرما دے. اسی خانقادے کے برکت سے مولا تو پوری دنیا میں رزق بانٹتا ہے. آج یہ جو بیٹھے ہیں انہیں بھی امام حسین کے نام پہ عطا فرما دے، انہیں حسین کے بچوں کے صدقے عطا فرما دے. بی بی زہرا پاک اور زینب پاک کی رضا کے برکت سے انہیں عطا کر. اور جو 3 پڑھے ہیں وہ میں نے اپنے والدین اور اپنی اہلیہ کے مدارج بلندی کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھے. اللہ کرے ہمیں بھی ترتیب سے کچھ پڑھنا نصیب ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وعطرت محمد. مولا کریم جو اچھا عمدہ چنیدہ شستہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق ٹھہرا، مولا وہ قبول فرما لے. تیرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں یہ سارا ثواب، حسن انتظام، کلام بھی، طعام بھی، حسن انتظام بھی، حسن نیت بھی، اور آنے جانے کے یہ جتنے سلسلے ہیں مولا یہ سارے تیری بارگاہ کے بعد تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی خدمت میں پیش کر، مولا علی اور ان کے والدین کی خدمت میں بھی یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. پڑھیے ساتھی صلوات اللہ علیکہ وآل ابا کا صدقائے کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا اما ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا